آیت نمبر 25، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جب کبھی وہ پلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے، ہم شکل پل، تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضا الہی کی نیت سے کیا جائے۔ عمل صالح کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہو جو، اور خالص رضا الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل نامقبول، اور اسی طرح نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود و مطرود۔ اس آیت نمبر 25 میں جو متشابہان کا جو لفظ ہے، ہم شکل پل ان کو جو دیے جائیں گے رزق جو جنت میں، متشابہان کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا ہے۔ تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کی بابت حدیث میں ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، صحیح بخاری میں۔ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ اس آیت میں ازواج مطہرہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بیویاں جو صاف ستھری ہوں گی، یعنی حیض و نفاس اور دیگر آلائشوں سے پاک ہوں گی۔ وہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جو رہنے والے ہیں، جنتی اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں، اہل جنت ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ اہل جہنم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے۔ حدیث میں جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ آیت نمبر 26، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راست پر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں دلائل قاطعہ سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا، تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں، مچھر مکھی مثالیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں۔ فوقہا جو اس میں فرمایا کہ جو مچھر کے اوپر ہو، یعنی پر یا بازو، مراد اس مچھر سے بھی حقیر تر چیز، یا فوق کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہوں گے۔ لفظ فوقہا میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے قانون، قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جسے قرآن نے دوسری آیت میں فرمایا، نولی ما تولی، جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی کی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں کل میسر لما خلق، جس کو پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دیا جائے گا، سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فسق اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں واضح ہے کہ اس میں مومن کے مقابلے میں کافر والی صفات کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 27، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
मुफस्सिरीन आहदुन الذين ينقضون عهد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس سے عہد سے مراد عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے بعد رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ نمبر 2 مفہوم اس کا وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ نمبر 3 وہ عہد الستو جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ۔ نقض عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا ہے۔ اسی آیت نمبر 27 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کا یا اس کے پیغمبروں اور داعیوں کو کچھ نہ بگڑے گا۔ آیت نمبر 28 تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت نمبر 28 کے تحت ہے کہ آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی نہ ہونا ہے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی، پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی، جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء کی رائے ذکر کی کہ قبر کی زندگی کما ہیا دنیاوی زندگی میں ہی شامل ہوگی۔ صحیح ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ آیت نمبر 29 وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک ساتھ آسمان بنایا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے اصل حلت ہے، اصل حکم حلت کا ہے، حلال ہونا ہے، الا یہ کہ کسی چیز کی حرمت نفس سے ثابت ہو۔